جائے میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سونا بنو مٹھی گفتار آ جائے اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک وار آ جا غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا غمانو دور کر غم خان آ جا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک وار آ جا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں ان سب کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے تھے جماعت ختم ہو گئی جماعت چلی گئی تو آؤ ذرا آنکھیں کھولو آؤ ذرا آنکھیں کھولو تمہیں نظر آئے یہاں سٹیج کے اوپر یہاں پنڈال کے اندر کہ جناب اعلیٰ آج یہاں پہ جناب شہید محمد ویس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شہادت کے بعد ان کا بھائی جناب محمد عاقب سلیم بھی ان کا بھائی جناب محمد عاصم سلیم بھی اور ان کے جہاں پہ جتنے بھی جناب بھائی تحریک لبیک کے ورکر بیٹھے ہیں وہ بھی وعدہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ غازی شہید ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ جس رستے پہ تم چھوڑ کے گئے ہو اسی رستے پہ کھڑے رہیں گے اور دنیا کو بتائیں گے مر تو سکتے ہیں لبیک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے مر تو سکتے ہیں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھین دیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگے جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے سلام ہے سلام ہے سلام ہے بے شمار سلام ہے سلام سلام ہے سلام سلام ہے سلام لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس یہی تجدید عہد ہے جو بابا جی سے ہم نے وعدہ کیا تھا حضرت کے جنازے پہ اور جو آپ کے تحریک کے جناب اعلیٰ ان شیروں کے جنازوں پہ جو وعدہ کیا تھا مرتے دم تک اس وعدے پہ قائم رہنا انشاءاللہ ناموس رسالت پہ پہرے دینے ہیں انشاءاللہ لاکھ میڈیا اٹھ کے ناموس رسالت کی تحریکوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہے ہم نے ان کی بک بک پہ توجہ نہیں کرنی ہم نے کان بند کر کے رسول اللہ کے نظام کی طرف بڑھنا ہے ہم نے اس دین کو تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ اور دنیا کو بتانا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا
یہ کیا بات ہوئی؟ تم سمجھتے ہو ہماری لاشیں گرا کے ہمیں نظریے سے ہٹا دو گے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ دودھ پینے والے بچے بھی ہم نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے جناب تیار کیے ہیں. ان کو بھی لبیک کا نعرہ سناؤ تو وہ بھی ہاتھ ہلا کے کہنے لگتے ہیں کہ میں چاہے بول نہیں سکتا لیکن میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے نعرے تم لگا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو. اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم رسول اللہ کی ناموس کے اوپر مرتے دم تک پہرا دیں گے انشاءاللہ اور کسی باتوں کی پرواہ بھی نہیں کریں. یہ سب سے بڑی مومن کی پہچان ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں مت گھبرائے. لوگ کہیں جھلا ہو گیا، کملا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اسے کہنے اگر ایسا ہے تو بسم اللہ، اس سے بھی بڑی باتیں کرو. ہم پھر بھی ہمیں کیا، یہ تو بہت پرانی روایت ہے، پرانی روش ہے. جب ام انوار نے حضرت خباب کو آگ کی سلاخیں گرم کر کے ان کے سر پہ رکھا، بال جل گئے، ان کی سر کی جلد جل گئی، وہ بے ہوش ہو کے گرے. تو اس کے بعد جب ہوش آیا تو کہا پھر دوبارہ نام لوگے محمد کا؟ آپ نے کہا سن میری مالکن، اتنا یاد رکھ، اگر تو نے رسول اللہ کا دین قبول نہ کیا تو تیری آگ تو محدود ہے، میرے رب کی آگ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے. یہ یاد رکھنا تمہیں اس میں جلنا پڑے گا. میں تمہیں نیک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس مالک کا دین قبول کر لو. تو پھر جس وقت اس عورت نے قبول نہ کیا تو پھر مالک نے وہ وقت بھی دکھایا کہ اس عورت کو ایسا سر کا درد ہوا کہ حکیموں نے مشورہ دیا کہ اس کو آگ میں سلاخیں گرم کر کے اس کے سر پہ لگاؤ. تو جب وہ اس کے سر پہ لگاتے تھے تو وقتی طور پہ اس کو آرام آتا تھا، لیکن جس وقت وہ وقت تھوڑا گزرتا تھا تو پھر وہ جلے ہوئے کا درد اور زیادہ اٹھتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد عربی کے ان فقیروں پہ گولیاں چلانے کے آرڈر دینے والوں، آج وقت ہے توبہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کی بارگاہ میں جس وقت تمہیں بلایا جائے تو خدا کی قسم تم شہید کے خون کے ایک قطرے کا حساب بھی نہیں دے پاؤ، تم کسی زخمی کے ایک زخم کا حساب بھی نہیں دے پاؤ گے. اور عدالت لگ رہی ہے، ہمارا بابا فرما گیا ہے کہ آگے تو لگنی ہے عدالت، یہاں بھی لگنے والی ہے انشاءاللہ. اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ حکومتی اہلکار ہیں چاہے وہ اپوزیشن والے ہیں، اتنا ذہن میں رکھو وقت تمہارے پاس بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. آنے والے الیکشن میں قوم محمد عربی کے دین کے لیے تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. قوم کھڑی ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے. جس اسمبلی کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، جس کی ریاست کا وزیر اعظم اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہہ رہا ہے، قوم ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ. اقبال کی زبانی ہے، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ. اگر چاہتے ہو تمہاری عزت دنیا کے سامنے بحال ہو تو وہ بھیک مانگنے سے نہیں ہونی، وہ آئی ایم ایف کے دروازے پہ اپنا سب کچھ بیچ کے، سب کچھ ان کے حوالے کر کے وہ عزت بحال نہیں ہونی. وہ عزت بحال ہونی ہے رسول اللہ کے دین کی برکت. دین آیا، دین آیا. اس لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں کہ طریقہ وہی ہے جو بابا جی بتا کے گئے کہ پاکستان لبرلزم کے لیے نہیں بنا، پاکستان کمیونزم کے لیے نہیں بنا، پاکستان سوشلزم کے لیے نہیں بنا، پاکستان آمریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان مغربی جمہوریت کے نام پہ ظلم
اور فساد کو جناب اعلیٰ کسی کی شخصیت اور کسی کی حیثیت دیکھ کے اس کے اوپر پرچار کرنا اور الگ الگ فیصلے کرنا اس نام پہ نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور ہمارے حضرت نے وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے فرمایا تھا ہم اس لیے میدان میں نکلے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، جو کہتے ہیں پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ سب اس بات پہ قائم ہیں، پکی بات، جو مرضی ہو، ہم تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، بی بی سی سے لے کے سی این این تک، وہاں سے لے کے جناب اعلیٰ الجزیرہ تک، وہاں سے لے کے پاکستان کے جناب اعلیٰ میڈیا تک، کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے خلاف دن رات کوئی پروگرام کرے، ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ بات اگر میں ابو الاسر حفیظ جلندری ان کی زبان میں کہہ کے بات ختم کروں تو بس یہی ہوگا کہ دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب ہے اور میں ہوں، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ اگر واقعہ ہوتا ہے ایک پری پلان بے حیائی کو فروغ دینے کا، جناب اعلیٰ مینار پاکستان پہ وہاں وزیر بھی پہنچ جاتے، مشیر بھی پہنچ جاتے، میڈیا بھی پہنچ جاتا، لیکن آج ایک شہید ناموس رسالت کے گھر کے اندر آج پاکستان کے میڈیا کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی، میرے ملک کے کسی وزیر کو آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں تمہیں وہ میدان مبارک، محمد عربی کے فقیروں کو یہ میدان مبارک، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں۔ نہ پوچھو حال میرا، یہ شہید کے بھائی کہہ رہے ہیں، نہ پوچھو حال میرا، کچھ نہ پوچھو کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں، کہ جو بھائی جا چکا وہ بھی رسول اللہ کے نام پہ حاضر، جو بچ گئے ہیں وہ بھی حضور کے نام پہ حاضر، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس اتنی سی بات کہنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ شہید کا گھرانہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا نہ سمجھے، تحریک کے ذمہ داران، کارکنان سب شہید کے گھرانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک بھائی گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں بھائی دے دیے ہیں، آپ کو جب ہماری ضرورت پڑے ہم آدھی رات کو بھی آپ کے لیے آئے۔